علیکم. آج کا یہ پروگرام تنظیم بحالی کمیٹی MQM کی جانب سے ایک عوامی رابطے کا پروگرام ہے. ہم عوام سے، اپنے لوگوں سے رابطے کے مشن پر نکلے ہیں. اسے عوامی رابطہ مہم کا ایک حصہ سمجھا جائے، لیکن میں اسے عوامی رابطہ مہم سے زیادہ ایک ٹیلنٹ ہنٹ کے طور پہ لیتا ہوں. مجھے اور میرے ساتھیوں کو اور اس شہر کراچی کے باسیوں کو کراچی کے لیے نوجوانوں کی ایک نئی ٹیم اور نئی قیادت کی ضرورت ہے. آج میں شکر گزار ہوں ملیر میں مقیم انصاری برادری کے میرے بھائیوں نے، میری بہنوں نے، میرے نوجوانوں، بیٹوں اور بیٹیوں نے آج اس استقبالیہ پروگرام کا اہتمام کیا. ہمیں عوامی مہم کا، عوام سے ملاقات کا موقع دیا اور ٹیلنٹ ہنٹ اور اس شہر کراچی کے لیے ایک نئی قیادت، نوجوانوں پر مشتمل ایک نئی ٹیم کی تلاش کا ہمیں موقع دیا. میں انتہائی شکر گزار ہوں انصاری برادری کے بڑوں کا، بچوں کا، بہنوں کا اور ماؤں کا، جنہوں نے مجھے اور میری ٹیم کو یہ موقع فراہم کیا. MQM کی روح، اس کی سوچ اور فکر اور اس کا نظریہ الحمدللہ وہ ہمارے پاس ہے، تحریک کے کارکنوں کے پاس ہے، تحریکی ساتھیوں کے پاس ہے. یہ اور بات ہے کہ MQM کا جسم بظاہر آج ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے دیگر ساتھیوں کے پاس ہے، لیکن انشاءاللہ بہت جلد یہ بات طے ہوگی، یہ بات ثابت ہوگی کہ جس کے پاس نظریہ ہوتا ہے، سوچ اور فکر، اور جس کے پاس روح ہوتی ہے، اصل تحریک کی اساس بھی اسی کے پاس ہوتی ہے. ٹیلنٹ ہنٹ، نئی صلاحیتوں اور نئے لوگوں کی تلاش میں ہم نکلے ہیں. شہر کراچی، بلدیہ عظمیٰ کراچی اور اس شہر کے سیاسی عمل کو، سندھ کے شہروں کے سیاسی عمل کو انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک نئی ٹیم، ایک نئی قیادت اور 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کے سپرد کریں گے انشاءاللہ بہت جلد. جی نعرہ ماجد، وقت آ گیا ہے کہ MQM میں بھی اب نئے انٹرا پارٹی الیکشن ڈیو ہو گئے ہیں. نئے انٹرا پارٹی الیکشن ہونے چاہیے اور اس میں 35 رکنی رابطہ کمیٹی میں 24 کے قریب 35 سال سے کم عمر کے تحریکی ساتھی کارکنان
कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास और नवाब शाह के नौजवान होने चाहिए। 24 से ज्यादा। ये जितने भी 35 साल से बड़ी उम्र के लोग मुझ समेत यहां पर बैठे हुए हैं, हम सब ने ये तय किया है कि हमें गोल्डन हैंडशेक मिले ना मिले, हम नए बच्चों, नौजवानों के सुपुर्द इस तहरीक को और सियासी अमल को करना चाहते हैं। यह हम सबका फैसला है, नए लोगों को। और जब राब्ता कमेटी में 35 साल से कम उम्र के तवाना, डायनेमिक, पैशनेट, कमिटेड, एनर्जेटिक और विजनरी बसीरत रखने वाले, बसीरत के साथ जिद्दत को मिलाने वाले, इनोवेशन का तड़का लगाने वाले बसीरत के साथ, तो यकीन माने इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर अगर हमने ये काम कर लिया तो ना कराची पीछे मुड़ के देखेगा, ना पाकिस्तान पीछे मुड़ के देखेगा इंशाअल्लाह। सिर्फ कराची और पाकिस्तान 22वीं सदी में नहीं, इंशाअल्लाह ताला ये पूरा खित्ता जुनूबी एशिया का 22वीं सदी में लेकर जाएंगे कराची के नौजवान और कराची के बेटे, और कराची के बेटों के साथ कराची की बेटियां भी इंशाअल्लाह ताला उन बेटों के शाना बशाना इस शहर को, पाकिस्तान को और इस पूरे खित्ते को 22वीं सदी में लेकर ही जो है वो दम उसी पर जो है वो इत्मीनान करेंगे, इसे 22वीं सदी में ले जाकर इंशाअल्लाह। और जब तहरीक में नया खून आएगा, नया ब्लड आएगा, नौजवान आएंगे, तो फिर बल्दिया उज़्मा कराची में भी जो मेयर कराची होगा इंशाअल्लाह ताला, मेयर कराची और मेयर कराची की बारात जो यूनियन काउंसिल के चेयरमैनों पर मुश्तमिल होगी, वो भी इंशाअल्लाह ताला 65% 35 साल से कम उम्र के नौजवान होंगे इंशाअल्लाह। अब यहाँ जो 35 और 40 के फेरे में बैठे हुए हैं, वो कल ही अपना बर्थ सर्टिफिकेट जल्दी से चेंज कराएं ताकि वो भी चांस ले सके। अपना बर्थ सर्टिफिकेट चेंज कराएं, 40 वाले भी चल जाएंगे 35 के जुमरे में इंशाअल्लाह ताला, उन्हें भी कहीं ना कहीं चांस मिल जाएगा इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है। और फिर अगर टैलेंट हंट है, बासलाहियत और ज़हीन, बसीरत और जिद्दत रखने वाले नौजवानों को ढूंढने निकले हैं तहरीक के लिए, सियासी अमल के लिए, नजरिए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने मुस्तक़बिल को, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को रोशन और ताबनाक बनाने के लिए, तो फिर जरूरी नहीं है कि अगला मेयर कराची का एक कराची का बेटा ही हो, कराची की बेटी भी कराची की मेयर बन सकती है। कौन करेगा रहनुमाई? फारूक भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जब बाराक ओबामा अमेरिका का सदर बना तो वो पहला सयाफाम सदर था अमेरिका का, पहला बाराक ओबामा। गोरा नहीं बल्कि सया कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला वो मेयर, वो सदर बना अमेरिका का। अगर हिलरी क्लिंटन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को फारिग कर देती तो वो पहली खातून सदर होती। कहां की? अमेरिका की। तो अमेरिका में अभी तक कोई खातून सदर नहीं आई है, लेकिन जो खान लियाकत अली खान का खानवाला कराची में है, सिंध के शहरों में है, पाकिस्तान बनाने वाले
اور ان کی موجودہ نسل سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے بیٹے جو کراچی اور سندھ کے شہروں میں ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم کراچی کی میئرشپ کے لیے اپنی کوئی باصلاحیت بیٹی کو بھی کراچی کی کنجی دے سکتے ہیں۔ جب ہماری بیٹیاں اپنے گھروں کو چلاتی ہیں، اس کا بجٹ بناتی ہیں اور اپنے بچوں کی کفالت، پرورش اور تربیت کرتی ہے، تو بگڑے ہوئے کراچی اور بگڑے ہوئے پاکستان کے لیے بھی یہ شاید وقت آ گیا ہے کہ کوئی بیٹی، کوئی بہن کراچی کی میئر بھی بنے اور پھر آگے جا کر پاکستان کی وزیر اعظم اور پاکستان کی صدر بھی بنے۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر آج ہم اور آپ یہ فیصلہ کریں، خدا کی قسم ایک سندھ کے شہروں کا اتحاد بنے۔ خالد مقبول بھی میری بات کو سمجھے، اور جو ایم کیو ایم سے کسی اور رستے پر جانے والے ہیں وہ بھی اگر میری بات سمجھے، ایک سندھ اربن قومی موومنٹ ہم قائم کریں، ایک حق پرست تحریک ہم قائم کریں، ایک حق پرست موومنٹ ہم قائم کریں، جس سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا 1986 میں۔ حق پرست تحریک کے نام پر اور سیڑھی کے نشان پر ہم نے پہلا انتخاب اور بلدیاتی انتخاب جیتا تھا، اور میں 27.5 سال کی عمر میں کراچی کا میئر بنا، تو وہ حق پرست تحریک اور سیڑھی کے نشان پر کراچی نے مجھے یہ اعزاز دیا۔ میں کراچی کا میئر 27.5 سال کی عمر میں بنا تھا۔ اسی طرح ایک میئر کراچی کا 33 سال کی عمر میں بھی بنا تھا، ایک گورنر 37 سال کی عمر میں بنا تھا۔ تو بھائی اس ملک کو سب سے زیادہ کلیدی عہدوں پر اگر کسی نے نوجوان قیادت فراہم کی ہے، کم عمر قیادت فراہم کی ہے، تو وہ ایم کیو ایم کی تحریک نے، ایم کیو ایم کی جماعت نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم اپنے اس اصل راستے سے ہٹ گئے اور ہم نے بڑی عمر کے لوگوں کو میئر، ایم پی اور ایم این اے بنانا شروع کر دی۔ ہونا چاہیے 35% کوٹا 35 سال سے بڑی عمر کے لوگوں کا بھی ہونا چاہیے۔ اب اس میں ہو سکتا ہے کوئی 35 سے چھوٹا ہو، لیکن میں علامت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اور میں بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں اپنے آپ کو الگ کر کے کہہ رہا ہوں، یہ لوگ برا نہ مان جائیں۔ تو میں بھی، ہمارا کوٹا 35% اور ان بچوں کا اور نوجوانوں کا کوٹا 65%، ان کا کوٹا۔ ہم اپنے نوجوانوں کو زیادہ آگے لانا چاہتے ہیں، اور میں صرف اگلے سال کا میئر ڈھونڈنے آیا تھا انصاری برادری کے پاس، مگر انصاری برادری نے تو میرا مسئلہ حل کر دیا۔ انہوں نے کہا فاروق بھائی صرف اگلے انتخابات کے لیے نہیں، اگلے سے اگلے انتخابات، اس سے اگلے انتخابات اور اس سے اگلے انتخابات کے لیے بھی یہ میئر کے سارے امیدوار اور یہ مستقبل کے میئر یہاں پر آپ نے کھڑے کر دیے میرے سامنے۔ یہ سارے بچے، اور میں نے تو کہا تھا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، کہا تھا نا پھر شور آئے گا۔ تو اس شور کو، اس انقلاب کو، اس دوبارہ ایک بہت عظیم اور ایک بہت وسیع یکجہتی اور اتحاد کو اور تحریک کو قائم ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ کراچی پھر پاکستان کی سیاست کا مرکز بنے گا، سندھ کے شہری علاقے ایک بار پھر پاکستان کی سیاست کے مرکز بنیں گے، کہ جس طرف کراچی کا جھکاؤ ہوگا سندھ کے شہروں میں سیاست کرنے والے،
जिस जमात के साथ जाएंगे उसका वजीर आजम बनेगा, और जिस जमात के साथ नहीं जाएंगे उसका मुकद्दर ऑपोजिशन में बैठना होगा इंशाअल्लाह ताला। 21 कौमी असेंबली की सीटें 17 हमारी होती थी। इंशाअल्लाह ताला अगले इंतखाबात में सबको जोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके एक ग्रैंड अर्बन अलायंस बनाकर इंशाअल्लाह ताला एक मर्तबा फिर अपनी अजमत, अपने वकार को बहाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपनी यकजहती, अपने इत्तेहाद और इनकलाब को कायम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक मर्तबा फिर इंशाअल्लाह अपनी इज्जते नफ्स को बहाल करेंगे। सर उठाकर चलना सीखा है, सर उठाकर जीना सीखा है, तो इंशाअल्लाह अपने बच्चों की सूरत में भी ऐसी क़यादत लाएंगे जो हमेशा सर उठाकर चले और सर उठाकर जिए। किसी के आगे उनका सर निगू ना हो, किसी के आगे उन्हें अपना सर झुकाना ना पड़े। इंशाअल्लाह ताला ऐसी क़यादत इस शहर में कायम, बेलौस हो, पुरखुलूस हो, खिदमत के जज्बे से सरशार हो, ईमानदार और दियानतदार हो। पैसों की चमक दमक को देखकर ना उनके कदम डगमगाए, ना उनका ईमान मुतजलजल हो, ना उनका ईमान मुतजलजल हो, ना उनके कदम डगमगाए। ऐसी ईमानदार और दियानतदार क़यादत की सिलेक्शन में निकले हैं। ऐसी क़यादत को आगे लाएंगे और ऐसी क़यादत के हवाले कराची, बल्दिया उस्मा कराची और सिंध के शहरों के शहर सियासी अमल को उनके हवाले करेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या ख्याल है? तो भाई तैयार हो तुम लोग तैयार हो? तुम में से कौन कौन 12 साल के बाद मेयर का उम्मीदवार होगा? जरा हाथ तो खड़े करो भाई। ये देखें, ये सब मेयर के उम्मीदवार हैं। ये सब मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह ताला इस कराची की बागडोर संभालेंगे इंशाअल्लाह ताला। दुरुस्त इंशाअल्लाह ताला। तो ये मकसद है जिसके लिए हम आज अंसारी बरादरी के इस इस्तकबालिये में आए हैं। आपने हमें ये मौका दिया, हम हमारी अवामी राब्ता मुहिम को आगे बढ़ाया। मैं आखिर में एक बात ये भी कहूं कि गैरों के लिए भी और उनसे ज्यादा कुछ अपनों के लिए भी ये वो बात समझ लें कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं, उसे कहो मैं मरा नहीं। बाबा शेरों का शौक भी रखते हैं ये बच्चे, हर तरह के शेरों का, शायरों के शेरों का भी और जंगल के शेरों का भी। उन्हें भी काबू करने का फन मेरे बच्चों को आता है इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा ताबनाक, रोशन और महफूज मुस्तकबिल है। अल्लाह ताला इन्हें किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह ताला हमारी बहनों, हमारी बेटियों को बाइज्जत रोजगार दे। अल्लाह ताला हमें इस काबिल करे कि हमने जिस जज्बे के साथ पाकिस्तान बनाया था, उसी जज्बे के साथ कराची को हम 22वीं सदी में ले जाएं, ताकि पाकिस्तान की बका और सलामती की जमानत भी मिले, ताकि पाकिस्तान भी कायम और दायम रहे। और पाकिस्तान के कयाम का, पाकिस्तान की बका और सलामती का दारो मदार शहर कराची पर है, यहाँ के अमन और इस्तेहकाम पर है। ये हमारी मईशत का मरकज है, ये हमारी तरक्की का इंजन है। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। तो इस्लामाबाद के हुक्मरानों को भी ये समझना होगा कि अब ये 1100 अरब का ऐलान किया है, ये भी कहीं लॉलीपॉप ना हो, लॉलीपॉप हमारा मुंह बंद करने के लिए। लेकिन इस लॉलीपॉप को इंशाअल्लाह ताला हम
पूरी की पूरी निगल कर इनका ऐसा पहुंचा पकड़ेंगे कि इनके अच्छे खान को भी ये 1100 अरब कराची के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए इंशाल्लाह देने पड़ेंगे। पानी का मंसूबा K4, निकासी आब, फरसुदा लाइनों की तब्दीली, ट्रीटमेंट प्लांट जो बंद पड़े उन्हें दोबारा शुरू करना, कचरा उठाने का जदीद निजाम, सर्कुलर रेलवे की बहाली। 60 किलोमीटर पर अगर सर्कुलर रेलवे कायम हो जाए तो सबसे ज्यादा वारे नियारे इंशाअल्लाह ताला लांडी, कोरंगी, शाह फैसल और मलीर के आवाम के होंगे। उन्हें फिर वैगनों और बसों में धक्के खाने की जरूरत नहीं है इंशाअल्लाह ताला। ये सर्कुलर हमने तजावीज दी है कि ये 1100 अरब अगर सूबाई हुकूमत को दिया, उसने खर्च किए, तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, 100 अरब रुपए तो खर्च होंगे, बाकी 1000 अरब कहां जाएंगे ये आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। क्या ख्याल है? अगर ये पीपल्स पार्टी ने खर्च किए और अगर ये जो इस वक्त MQM में है, जिसने गुज़िश्ता 4 सालों में जिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया, अगर उसे ये 1100 अरब मिल गए तो होंगे, बाकी 900 अरब कहां जाएंगे ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं। समझ रहे हो? ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। इसलिए हमने ये तजवीज दी है कि जो 5 बड़ी जमातें हैं, PTI, पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM, जमात इस्लामी और MQM के सारे धड़े, उन सब के सीनियर, ईमानदार, तजुर्बेकार लोगों पर मुश्तमिल, सनतकारों, ताजिरों और अर्बन प्लानर और कुछ रिटायर्ड जजों पर मुश्तमिल एक कानूनी कमीशन की जाए, सेनेट और कौमी असेंबली से कानून पास कराया जाए, 25 अफराद पर मुश्तमिल कराची अर्बन डेवलपमेंट कमीशन बनाया जाए और ये 1100 अरब रुपए उन मोतबर, उन काबिले एतमाद, ईमानदार, दियानतदार लोगों के जरिए से खर्च किए जाए, ना दही वडेरों के हाथों में ये पैसा दिया जाए, ना शहरी वडेरों के हाथों में ये पैसा दिया जाए। ईमानदार, दियानतदार लोगों की 25 अफराद की एक टीम, एक कराची अर्बन डेवलपमेंट कमीशन कायम किया जाए और उसके बैनर तले, उसके जरिए से मैं ये गारंटी देता हूं कि 90% रुपया 1100 अरब में से इंशाअल्लाह ताला ईमानदारी और दियानतदारी के साथ इन 4 या 5 मंसूबों पर लगेगा। 10% के करप्शन की कानूनी इजाजत दी जाए। वो जो मुस्तहकीन अफसरान होते हैं, उनसे काम कराना मुश्किल है अगर उन्हें उनका हिस्सा मंसूबों में से ना दिया जाए। तो सियासी करप्शन का खात्मा करेंगे और 1100 अरब में से इंशाअल्लाह 90% रकम को ईमानदारी, दियानतदारी से खर्च करके कराची के अवाम, चाहे वो कोई जबान बोलते हो, उर्दू बोलने वाले हो, महाजर हो, मेमन, मेवाती, काठियावाड़ी, गुजराती, मारवाड़ी हो, या फिर सिंधी, बलोच, पंजाबी, पख्तूनख्वा, कश्मीरी, गिलगिती, बिल्ती हो, ये पाकिस्तान की हर जबान बोलने वाले, पाकिस्तान के हर इलाके के पाकिस्तानी कराची में रहते हैं। ये एक मिनी पाकिस्तान है। यहाँ इन सारी जबान बोलने वालों को मिलाएंगे। एक तरफ उनका नौजवान मेयर मुंतखब कराएंगे, नौजवान बल्दियाती काउंसिल मुंतखब कराएंगे, तो दूसरी तरफ तजुर्बेकार, जीरक, ईमानदार, दियानतदार, सीनियर सियासी क़यादत पर मुश्तमिल एक कराची अर्बन डेवलपमेंट
کمیشن بنائیں گے اور اس کے ذریعے سے یہ 1100 ارب کی پائی ایک ایک پیسے کو صحیح جگہ پر خرچ کریں گے. چوروں، لٹیروں، غاصبوں اور ڈاکوؤں سے اس پیسے کو بچائیں گے. یہ ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے. یہ کراچی والوں کا ٹیکس ہے جو پہلی بار شاید کراچی والوں کو لوٹایا جا رہا ہے. پہلی مرتبہ 3000 ارب کا سالانہ ٹیکس دینے والوں کو 350 ارب سالانہ انہیں لوٹایا جائے گا، انہیں واپس ملے گا. اور ہم بار بار اپنے آپ کو نوچ کر دیکھتے ہیں کہ کہیں یہ خواب تو نہیں ہے، کہیں پھر یہ کوئی جھوٹا نعرہ تو نہیں ہے. اللہ کرے کہ یہ 1100 ارب کراچی کو ملے، اور اللہ کرے کہ اللہ ہمیں ہمت دے کہ ان کی نیت بدل بھی جائے تو ہم ایک بڑا دھرنا دے کر بلدیاتی اختیارات بھی لیں، وسائل بھی لیں، سالانہ 300 ارب روپے، اور یہ کیا جو ہے وہ ہم قومی خزانے سے نکلوائیں اور کراچی پر اس کو خرچ کریں. انشاءاللہ تعالی 4 سالوں میں یہ کراچی ایک شہروں میں شمار ہونے والا شہر ہوگا. ایشیا کا ایک ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ شہر ہوگا. بنیادی سہولتوں سے آراستہ شہر ہوگا انشاءاللہ. اور یہ ہمیں یقینی بنانا ہے، سب کو جوڑنا ہے، ایک جگہ جمع کرنا، نئی قیادت کو آگے لانا ہے، نئے لوگوں کو موقع دینا ہے، اور ہم سرپرستی کریں، ہم رہنمائی کریں، ہم گائیڈنس دیں، ہم اپنے تجربے اسی سطح پر رہنمائی کریں اپنے بچوں کی، اپنے نوجوانوں کی، اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹیوں کو لائیں اور انہیں موقع دیں. یہ ہے لائے عمل یا حکمت. اور پھر جو بلدیاتی انتخابات ہوں اور اس کے بعد صوبائی اور قومی، تو اگر کسی ایک علاقے میں آج تک ساری برادریاں، انصاری برادری، آرائیں، عباسی، پھر کشمیری اور قریشی برادری ہمیں بلائنڈ اندھا اعتماد کر کے ایم کیو ایم کو ووٹ دیتی رہی ہیں، لیکن اب ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ان برادری کے نوجوانوں کو بھی بلدیہ کی کونسل میں آگے آنے کا موقع دیں. ہم انہیں صوبائی اور قومی اسمبلی کا ٹکٹ بھی دیں اور کامیاب کرا کر ان ایوانوں میں بھی بھیجیں، اور جو فلاحی کام ہیں ان میں ان برادریوں کی سرپرستی کریں. جو KKF کے حصے کی کھالیں ہیں وہ ان برادریوں کو جمع کرنے کا موقع دیں تاکہ یہ فلاحی کام کریں، یہ لوگوں کی بھلائی اور بہتری کے کام کریں، اسکالرشپ دیں، ہمارے بچوں کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے بیرون ملک پڑھنے کے لیے انہیں اسکالرشپ دیں. یہ سارے کام مختلف برادریاں کریں، ہم ان کی سرپرستی کریں، ہم ان کی رہنمائی کریں، اور وہ بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے وسائل جمع کریں، ہم ان کے ساتھ ہوں. سرکاری وسائل بھی کے ذریعے سے بھی ان کے ساتھ تعاون کریں. یہ ہمارا خواب ہے جسے انشاءاللہ ہم شرمندہ تعبیر کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب اس وقت ہم رجسٹرڈ پارٹی نہیں ہیں، ہم تنظیم بحالی کمیٹی ایم کیو ایم ہے، ہم نظریاتی ایم کیو ایم کو بحال کرنا چاہتے ہیں. ہم ایک مخلص اور خدمت کے جذبے سے سرشار ایم کیو ایم کو بحال کرنا چاہتے ہیں، ایک عوامی ایم کیو ایم کو بحال کرنا چاہتے ہیں، ایک مڈل کلاس، متوسط طبقے، ایک عام آدمی، ایک عام بہن، ایک عام بھائی، ایک عام بیٹی، ایک عام بیٹے کی پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگوں کی ایم کیو ایم کو بحال کرنا چاہتے ہیں. آپس میں باہم عزت اور احترام اور رواداری کا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں. جو جاگیرداروں
اور جو وڈیروں کا طرز عمل ہے، جو تحکمانہ لہجے ہیں، جو ہدک آمیز رویے ہیں، ان کو ختم کر کے عاجزی اور انکساری کا کلچر قائم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بھی اسی طرح اپنے جلسوں میں شریک ہونے کا موقع دیں، دعوت دیں، جہاں وہ بے فکر ہو کر آئیں، جہاں وہ خود کو محفوظ سمجھ کر آئیں اور زندگی کے ہر شعبے میں بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کا بھی برابر کا حصہ ہو، وہ بھی اپنے بھائیوں، بیٹوں کے ساتھ شانہ بشانہ وہ بھی ان کے ساتھ چلیں اور کراچی کی تعمیر اور ترقی کے عمل میں اپنا حصہ ڈالیں۔ وہ بھی تعلیم یافتہ ہوں، انہیں بھی تعلیم کے مواقع ہوں، صحت کی بنیادی سہولتیں ہوں، K4 پانی، سرکولر ریلوے، ٹرانسپورٹ اور ٹرین، کچرے اٹھانے کا نظام اور فرسودہ لائنیں گٹر کی تبدیل کریں گے تو کراچی کا فیس لفٹ ہوگا، کراچی کا چہرہ خوشنما چہرہ ہوگا۔ یہ گیٹ وے ہے، پاکستان میں داخل ہونے کے لیے کراچی سے لوگوں کو آگے جانا ہوتا ہے۔ اس چہرے کو خوشنما بنائیں گے، پورے ملک میں سرمایہ کاری کا عمل آگے بڑھے گا، کراچی میں سرمایہ کاری کا عمل بڑھے گا، روزگار لوگوں کو میسر جیے مہاجر۔ کون کرے گا رہنمائی؟ فاروق بھائی، فاروق بھائی، فاروق بھائی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ۔ اب آخری بات کہ اپنا حساب دیا نہیں اور صوبے کی تحریک کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہمارے نوجوانوں کو، کراچی کے مہاجروں کو کہ بھائی صوبہ بنائیں گے۔ ابے تم نے اپنی 4 سال کی میئر شپ میں جو 40 ارب روپے نہیں ملے اس کا حساب نہیں دیا، اس سے کوئی کام نہیں کیا، تم صوبہ کیسے بناؤ گے؟ اور اگر ابھی صوبے کا دیکھیں، صوبے کی امنگ ہر شہری کے دل میں ہے، ہر مہاجر کے دل میں ہے کہ ان کا بھی کوئی پرسان حال ہو، ان کو بھی کوئی پوچھنے والا ہو، ان کے پیروں کے نیچے بھی ان کی اپنی زمین ہو۔ یہ پورا ملک تو ان کا اپنا ہے لیکن کوئی انتظامی یونٹ ان کا اپنا نہیں ہے۔ تو وہ جنوبی سندھ صوبے کی بات کرتے ہیں، وہ مہاجر یا کراچی صوبے کی بات کرتے ہیں، تو میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ نعرہ تھوڑا قبل از وقت لگایا ہے، اور جو ریلی نکالی ہے آپ نے، وہ ریلی کہلانے کی بھی لائق نہیں۔ آپ ریلی نکال رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں موقع دے گا۔ یہ آج جو ملیر میں انصاری برادری بیٹھی ہوئی ہے، اگر صرف یہ انصاری برادری کے میرے بزرگ، میرے بھائی، میری بہنیں، میری مائیں، یہ اگر ہمارے پروگرام میں آ جائے تو انشاءاللہ ہمیں ریلی کا لفظ استعمال کر کے پاکستان بنانے والے آباء و اجداد اور ان کی موجودہ نسلوں کو شرمندہ کرنے کی بجائے ہم تو اسے سیدھا سیدھا کہیں گے، بھائی ریلیاں نکالنے کا ٹائم گیا، اب ریلیں نکالنے کا وقت ہے، اب ریلیوں سے کام نہیں چلے گا، اب ریلیوں سے کام۔ رہنمائی، فاروق بھائی، فاروق بھائی، فاروق بھائی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے انصاری برادری، عباسی برادری، قریشی برادری، یہ ساری میمن ساری برادریاں ہوں اور اس کے بعد ہم ریلی نکالیں تو پھر میرے خیال میں ہم خود اپنی تاریخ کو حذف کر رہے ہوں گے، اپنی قربانیوں کو تاریخ سے مٹا رہے ہوں گے۔ وہ جذبہ جس نے پاکستان قائم کیا، تو میرے خیال میں اب ریلی نہیں، ریلیں نکالیں گے۔ پہلے مرحلے میں بلدیاتی اختیارات لیں گے، آرٹیکل 140A کی جو میری پٹیشن ہے سپریم کورٹ میں اسے چلا کر اس کی تشریح کرا کے پاکستان کے تمام میئر اور بلدیاتی اداروں اور رال پنڈی، پشاور، کوئٹہ، سب جگہ کے لیے انشاءاللہ تعالی اختیارات پہلے 1100 ارب دیں گے، سال کے 350 ارب روپے بجٹ میں رکھوائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر 3-4 سالوں میں یہ کام نہیں ہوتا تو کراچی کے سندھی بولنے والے
پشتو بولنے والے یہ دو بڑی برادریوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے کہ لاڑکانہ نواب شاہ سندھ کی گیس، پانی، بجلی، فنڈز اور وسائل کے معاملے پر ہم لاڑکانہ اور نواب شاہ کے اپنے سندھی بھائیوں کے ساتھ ہیں. اسلام آباد سے جو لڑائی لڑنی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن جب کراچی کے حقوق کی بازیابی کی بات ہوگی، سندھ کے جو غاصب حکمراں اور وڈیرے ہیں ان سے جب اپنے حقوق اور وسائل کی بات ہوگی، جب کراچی کے مسائل کو حل کرنے کی بات ہوگی، تو کراچی کے سندھی بولنے والے، پشتو بولنے والے، پنجابی بولنے والے، بلوچی بولنے والے بھی انشاءاللہ تعالی اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور 3-4 سال کے بعد اگر ہم نے یہ دیکھا کہ سیدھی انگلیوں سے، محاورہ یاد ہے نا؟ آپ تو ایسے ڈر رہے ہیں کہ محاورہ مکمل کریں گے اور ملیر تھانے میں FIR کٹ جائے گی. یار یہ کیا بات ہے؟ ہاں انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے. اچھا، لیکن ہم بھی جو ٹیڑھی انگلی کریں گے اس کا بھی ایک سیاسی طریقہ ہوگا، اس کا بھی ایک پرامن طریقہ ہوگا. گھبرائیے نہیں. مجھے معلوم ہے کہ ہم انشاءاللہ اگر 10 لاکھ لوگوں کا ایک دھرنا مزار قائد پر دیں تو ہمیں کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود بلدیاتی اختیارات، وسائل، خود مختاری، کراچی کا فنڈ اور کراچی کو صوبہ بنانے کا جو کراچی کے مسائل کا حل ہے وہ خود اسلام آباد والے مزار قائد پر لا کر ہمارے ہاتھوں میں پرچہ رکھ کے جائیں گے. اگر ہم آج، اور یہ ٹریلر ہے، پوری فلم انشاءاللہ کسی روز مزار قائد پہ چلائیں گے انشاءاللہ. ابھی ٹریلر چلائیں، ٹیڑھی انگلی، سیدھی انگلی، سیدھی انگلی، ٹیڑھی انگلی، بس یہ ٹریلر چلاتے رہیں. اللہ نے چاہا اسی سے افاقہ ہوگا انشاءاللہ، ہمارے مسائل اسی سے حل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ایک آخری شعر آپ کی نظر اور آپ کا بے انتہا شکریہ کہ پہلے میں کہتا تھا کچھ دیر کی خاموشی ہے، لیکن آج آپ کے جذبے کو دیکھ کر میرا بے اختیار دل کہہ رہا ہے کہ اب کچھ دیر کی نہیں، چند لمحوں کی خاموشی ہے. پھر شور آئے گا. چند لمحوں کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا. تمہارا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا. پاکستان، انصاری برادری، پائندہ باد. بہت بہت